बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी 43वीं वीडियो है। 42वीं वीडियो में मैंने जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें मैंने ये बयान किया बैत रिज़वान के बारे में कि जब हज़रत उस्मान को भेजा गया सुलह मुसालहत के लिए तो ख़बर ये हुई कि उनको कत्ल कर दिया गया। इसकी वजह से मेरे नबी ने सहाबा से बैत की। इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। उसके बाद सुलह हुदैबिया के बारे में मैंने बताया कि मेरे नबी ने सुहैल बिन अम्र से बहुत दब कर सुलह की। बज़ाहिर तो बड़े अजीब व गरीब दफ़ात थे, मगर इसके पीछे जो हिकमत थी मेरे नबी की और इसके पीछे जो बहुत बड़ी कामयाबी छुपी हुई थी वो ये कि जो सुलह कर लिया गया था उसकी वजह से इस्लाम के लिए रास्ता साफ हो गया था। और जितने मुसलमान सुलह के बाद हुए थे उससे पहले इतने मुसलमान नहीं हुए थे। अब आइए 43वीं वीडियो में मैं कुछ बयान करूं। इसी हिजरत के 6वें साल जो और वाक़यात हुए। अबू जुंदुल ये बेटे थे सुहैल बिन अम्र की, जिस बंदे ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ सुलह किया था, जो हर वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ था। हर वक्त तो कुछ न कुछ खुराफात ही करता था, मगर अम्र बिन सुहैल जो बहुत बड़ा दुश्मन था, उनका बेटा मुसलमान हो जाता है। और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास रहना चाहते थे, मगर ये जालिम अपने बेटे को ज़बरदस्ती मक्का ले जाने की जब कोशिश करने लगा तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगे मुसलमानों के सामने। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू जुंदुल चले जाओ, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा हामी व मददगार है, वो हमारी मदद करेगा। फिर कुरान ने जो बयान फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, ये जो सुलह मेरे नबी ने की थी दब कर मगलूबाना अंदाज में, जो बज़ाहिर अक्ल में आने वाली बात नहीं थी, जो सुहैल बिन अम्र ने जो बात रखी थी कि जो मदीने के लोग मक्का जाएंगे उनको वापस नहीं किया जाएगा, जो मक्का के लोग मदीने आएंगे उनको वापस किया जाएगा, ये बज़ाहिर जहन में आने वाली बात नहीं थी। मगर अल्लाह ने इस सुलह के पीछे बहुत बड़ी कामयाबी लिखी थी, बहुत बड़ी फतहयाबी लिखी थी। इस सुलह के बाद कुरान ने जो बयान फरमाया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद हम देखते हैं हज़रत अबू बसीर, ये भी मदीना आ गए थे, मुसलमान हो गए थे। कुफ़ारों को जो पता चला कि अबू बसीर मदीना चले गए हैं तो वो लोग 2 लोग को भेजते हैं ताकि इनको पकड़ के वापस ले जाया जाए। इनको जब 2 लोग आते हैं, पकड़ के वापस ले जाते हैं और रास्ते में एक जगह दोनों खाने के लिए बैठते हैं। दोनों काफिर, अबू बसीर को मौका मिलता है, एक तलवार उन्हीं में से एक की तलवार लेते हैं, एक का काम तमाम जब कर देते हैं तो दूसरा भागता है। जब दूसरा भागता है और भागकर मस्जिद नबवी में आता है और कहता है कि अबू बसीर ने मेरे साथी को कत्ल कर दिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जब बात पता चलती है कि अबू बसीर ने एक को कत्ल कर दिया उन्होंने, तो आपने कहा अबू बसीर तुमने अच्छा नहीं किया। वो भी पहुंच गए थे उसके पीछा करते हुए, जो मस्जिद नबवी की तरफ भाग के आके पनाह लिया था। हज़रत अबू बसीर को पता, जब ये उनको एहसास हुआ कि मेरे नबी लगता है फिर वापस भेज देंगे मक्का, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं, मदीना छोड़ के भाग जाते हैं। समंदर के किनारे चले जाते हैं
وہاں پہ وہ رہنے لگتے ہیں، اور مکہ میں جو مسلمان وہاں پہ قید کیے گئے تھے، جن پہ ظلم و ستم کفار کر رہے تھے، ان میں سے کچھ کسی طریقے سے بھاگ کے آ گئے تھے، اسی جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ابو بصیر اور اس طریقے سے جو دوسرے مسلمان جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، بہت ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، کسی طریقے سے وہ بھاگے نکلے، جان بچا کے ساحل کے سمندر کے کنارے وہ لوگ آ کے رکے۔ ان لوگوں نے ایک جماعت تیار کر لی، ایک ٹیم تیار کر لی 70 لوگوں کی۔ اس کے بعد کفار جو ظلم و ستم کرتے تھے، ان لوگوں کو مارتے تھے، ان لوگوں نے طے کر لیا کہ کفار کا جو بھی قافلہ ادھر سے گزرے گا ان پر ہم حملہ کریں گے اور ان کو کمزور کریں گے، ان کے مال و دولت ہم لوٹیں گے تاکہ ان کی گنڈا گردی ختم ہو جائے۔ اور ابو بصیر نے ایسا کیا۔ حضرت ابو بصیر نے اور چند لوگ جن کو یہ لوگ بند کر کے رکھے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ظلم و ستم کے جو پہاڑ ان لوگوں پر توڑا جا رہا تھا، کسی طریقے سے جب نکل کے آتے ہیں، ٹیم تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد ظالموں کی ناک میں لوگ دم کر دیتے ہیں، جو بھی قافلہ جاتا کفار کا دم کر دیتے ہیں ان کی ناک میں۔ اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کفار کہتے ہیں، اور وہ کفار اللہ کے نبی کے پاس خبر بھیجتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کہ مدینے کے لوگ جو مکہ آئیں گے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں، اب کوئی بھی آئے جائے۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ قدم اٹھایا تو ظالم مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اب دیکھیں اسی سال جب صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، امن و شانتی کا ماحول برپا ہو گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ایسے امن و شانتی کے ماحول میں، جبکہ 10 سال کے لیے پیس ٹریٹی، امن و شانتی کا معاہدہ ہو گیا تھا، اس وقت میرے نبی کو موقع ملا، آپ بادشاہوں تک اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ ایران کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، اس کے بعد جب خط گیا اس نے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بددعا کی، مزق کتابی مزق اللہ ملکا، جس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ اس کے بادشاہت اور اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر یہی ہوا، جو ایران کا بادشاہ تھا ظالم، میرے نبی نے جو دعوت بھیجی تھی اسلام کی، جو اس نے توہین کیا تھا خط کا، جو پھاڑ ڈالا تھا، اسی کا بیٹا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت کا سارا معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومن امپائر کے پاس اسلام کی دعوت بھیجتے ہیں۔ اس کے پاس جب بھیجتے ہیں بڑا متاثر ہوتا ہے وہ بندہ، مگر اسلام سے محروم رہتا ہے، کیونکہ اس کے جو درباری تھے، درباریوں کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ اس کے بعد مصر اور الیگزینڈریا، وہاں کے جو بادشاہ تھے، ان کے پاس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا، مقوقس کے پاس۔ وہ لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے، اللہ کے نبی کو ہدیہ بھی بھیجا ان لوگوں نے، مگر اسلام ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ نجاشی بادشاہ، وہاں جو اسلام کا پیغام پہنچا تھا، وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یمن کے کئی بادشاہ جو تھے، وہاں پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت بھیجی، کئی بادشاہ مسلمان ہو گئے وہاں کے۔ رومن امپائر کا جو گورنر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یمن کا اور جو الگ الگ ملک کے کئی گورنر تھے، بڑے بڑے منسٹر تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، ان تک جب مسلمانوں نے میرے نبی کے ذریعے جب اسلام کا پیغام پہنچا، سب مسلمان ہو گئے۔ اس لیے آج ہم پر ضروری ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، اگر حکومت میں ہیں، آپ حکومت کے کارندے ہیں،
تو آپ جس جگہ ہیں کوئی پاور ہے تو آپ بہت بڑے سیکولر نہ بننے لگے، کم سے کم اسلام کی بات تو بتائیں تاکہ وہ جہنم سے بچے جو ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو تو بتائیں اسلام کے بارے میں، جیسا کہ میرے نبی نے بادشاہوں تک پہنچایا، اور بادشاہوں تک جب بات پہنچی کتنے بادشاہ مسلمان ہو گئے، جہنم سے بچے۔ تو آج جو انڈیا میں لوگ ہیں جو پوسٹوں پہ ہیں، اسلام کو خود پڑھیں، لوگوں تک اسلام کی بات پہنچائیں تاکہ جو ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں کم سے کم جہنم سے تو بچیں۔ سیکولر بننے لگتے ہیں جن کے کروڑوں خدا ہیں، وہ لوگ تو کوٹ کرتے ہیں اپنی باتوں کو اپنے خداؤں کی، جن کتابوں کو انسانوں نے لکھا وہ لوگ اپنی کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ اور ہر جگہ وہ کوٹ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ مگر آپ مسلمان، آپ کو اگر کوئی عہدہ مل گیا، منسٹر اور ایم پی ایم ایل اے بن گئے، آپ اپنے ذمہ داری کو بھول گئے، آپ کہ کم سے کم آپ پر تو یہ لازم تھا کہ آپ جس جگہ ہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں تاکہ جو بدگمانیاں وہ ختم ہوں، اسلام کی اسٹڈی کریں، جانیں۔ آج مسلمان دنیا ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد اس قدر دنیا میں مشغول ہو گیا کہ اسی آخرت کی فکر نہیں، اپنے نان مسلم جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی فکر نہیں، کم سے کم ان تک تو بات پہنچائیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد بابانگے دہل اپنی بات کہیں، ایک خدا کی بات کریں، ایک نبی کی بات کریں، اس کے اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس کتاب کی بات کریں تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئیں۔